میرا نام عبدالناصر ہے. ہم لوگ پہلے جو باغ جب پکا ہوتا ہے بڑا انگور، پھر جب وہ انگور کاٹ دیتے ایک جگہ بناتے ہیں، ان کو بٹھا کر مزدور لوگوں کو ان کو انگور کے لیے ایک دانہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. پھر اس کو جب مزدور لگا ہوتا ہے، پھر ایک چیز بنایا جاتا ہے آگ کے لیے بھٹی، اور بھٹی میں ایک کاسٹک سوڈا ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے. پھر اس میں یہ انگور کو ڈال کر تیار کر کے اس میں پھر یہ زمین پر بچھایا جاتا ہے. پھر اس کو جب سوکھنے کے لیے 7-8 دن کا وقت لگتا ہے. 7-8 دن کے بعد اس کو پھر واپس اکٹھا کیا جاتا ہے اور پیکنگ کیا جاتا ہے. فی الحال کنفرم تو میرے اندازے سے 1500 ٹن تک ہوگا. 1500 ٹن. تو پاکستان میں اس کا وہ خاص نہیں ہے. اور یہ جو ہم لوگ بیچتے ہیں، یہ زیادہ تر جو ہم لوگ نے پتہ لگا ہے یا ہم لوگ نے بہت وہ سنا ہے بڑے لوگوں سے، یہ انٹرنیشنل ملکوں میں سپورٹ ہو رہا ہے. اس سال افغانستان کا انگور خراب ہوا ہے، تو اس لیے ہمارا جو چیز بنا ہے وہ کافی اچھا ریٹ پہ چل رہا ہے. 30 سے لے کے 45 تک اچھا ریٹ ہے ایک من کا، 40 کلو. ہمارے نام تو کلیم اللہ ہے. ہم تقریباً 15-20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. متاثر تو بہت زیادہ ہوا ہے. ادھر زرعی سہولیات نہیں ہے، موجود نہیں ہے. جو مل رہا ہے وہ بھی قیمت سے اوپر ہے، زمیندار کے بس میں نہیں ہے. ایک تو بجلی نہیں ادھر بالکل، دوسرا پھر ادھر پانی بھی نہیں ہے، پانی کا بھی مشکلات ہے. پیداوار تو قدرتی طور پر صحیح ہے، تو بارشوں کی وجہ سے دوائی نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ آدھے سے بھی کم ہوا ہے. ادھر 2-3 بڑے مشکلات ہیں. ایک بجلی کا ہے، دوسرا وہ زراعت کا جو دوائی ہے، کھاد وغیرہ ہے، وہ بہت مشکل سے مل رہا ہے. جو مل رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. روشکال موږ دلته جوش وکړې هغه بالکل دغه ولاړې د دې سوزرو بجای په 11,000 په 12,000 دا نقصان موږ ته ګرده باډر ورساوه. لارې بندې وې، یو بل موسمي حالاتونه نو برابر دغه انګورو دا ګرده دا دي کچرې په وکې دغه په وکې بس ځکه چې موږ پر ګرده علاقه زموږ پر ګرده وطن باندې اثر واچاوه. که چیرې میرې زوړ حالاتو خو موږ د دې کار څخه بالکل بیا بیزاره کیږو، ځکه چې موږ د پروش کال سره بالکل قرضداره ګرده زمینداران. که چیرې میرې سرکار د موږ سره یو څه نرمي وکړه په د خپلو دغه کې د باډر لارې او ترتیبونه یې رایلا کړو، بیا به انشاءالله الله مهربانه د یا زاړه قرضدارۍ و دغه به ختم شي.